قسطوں پر خرید و فروخت شریعت میں وہ کیسے ہے؟ آیا کہ جو اس وقت دنیاوی ماحول جو چل رہا ہے، جو اس وقت معاشرے میں چل رہا ہے، کیا ایسے ہی ہے یا اس کے بالکل برعکس ہے؟ بتائیے گا. جی محترم، یہ جو لوگ سوال کرتے ہیں قسطوں پر خرید و فروخت کرنے کے متعلق کہ قسطوں پر خرید و فروخت کرنا کیسا ہے، جی، وہ دراصل علماء کو پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں. ان کو سوال یہ کیوں نہیں کرتے، وہ یہ سوال کیوں نہیں کرتے کہ ہم ایک چیز بیچ رہے ہیں، جی، اس کی نقد قیمت یہ ہے، اور جب ہم قسطوں پر بیچتے ہیں اس کی قیمت بڑھا کر وصول کرتے ہیں. جی بالکل. سوال یہ ہونا چاہیے، جبکہ قسط جو ہے، قسط پر بیع کرنے سے کوئی بھی دنیا کا عالم منع نہیں کرتا. جی بالکل. نہ ہی قرآن و حدیث آپ کو منع کرے گی. قسط کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک گلاس ہے، یہ ایک چیز ہے، میں آپ سے خریدنا چاہتا ہوں. آپ نے کہا 10 روپے کی ہے، میرے پاس 10 روپے اس وقت نہیں ہے، یک مشت میں ادا بھی نہیں کر سکتا. میں آپ سے وعدہ کر لیتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ قسطوں پر جو ہے بیع کر لیں، میں آپ کو 10 دنوں میں اس کی قیمت ادا کروں گا. آپ 5 روپے آپ لے لیں، 5 روپے 10 دنوں میں آپ لے لیں. 10 دنوں میں 10 روپے کی چیز ہے، 10 روپے یعنی 10 دنوں میں میں ادا کروں گا، یا 5 روپے 5 دنوں میں ادا کروں گا. تو یہ قسط پر بیع کرنا شریعت کی روشنی میں احسان کہلاتا ہے. اس کو احسان کہا جاتا ہے، اور شریعت نے احسان کو ہر معاملے میں پسند کیا ہے. جی بالکل. باپ اپنے بیٹے کے ساتھ، بیٹا اپنے باپ کے ساتھ، بیٹی اپنی ماں کے ساتھ، ماں اپنی بیٹی کے ساتھ، یعنی دوست اپنے دوست کے ساتھ ہر طرح سے احسان کرے. یعنی اولاد کو اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنے کا اور حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے. یعنی ہر معاملے میں شریعت نے احسان کو پسند کیا ہے. اس کی ایک اور مثال میں دیتا ہوں کہ اگر کسی شخص نے کسی کو کوئی چیز دی ہے، اب وہ واپس کرتا ہے، وہ اپنی خوشی سے اس سے بڑھ کر کوئی چیز مزید جو ہے واپس کرتا ہے کہ یار اس نے میرے ساتھ احسان کیا ہے، لہذا میں بھی اس کو احسان کے بدلے میں احسان کروں. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. اگر اس نے میرے ساتھ احسان کیا ہے، اس نے میرے ساتھ نیکی کی ہے، تو لہذا میرا بھی حق بنتا ہے میں اس کو زیادہ لٹاؤں. تو اس میں شریعت نے اس کو پسند کیا ہے، اس چیز کو شریعت نے بہت زیادہ پسند. لیکن اگر وہ طے کر لیا جائے کہ میں قسطوں پر اتنے کی چیز لوں گا، قسطوں کے بغیر اتنی کی چیز، مطلب وہ اگر اضافی لیتا ہے پھر تو وہ گناہ ہے نا. جی محترم، یہ سوال ذرا سمجھیے کہ ایک شخص ہے، اس نے کہا کہ نقد قیمت اس کی یہ ہے، جی بالکل، اور ادھار جو مدت کے عوض ہے، وقت کے عوض جو زیادہ وصول کی جا رہی ہے. جبکہ میں پڑھ رہا تھا کہ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو منور فرمائے، روشن فرمائے، تو انہوں نے اپنے مقالات میں یہ بات صریحاً لکھی ہے کہ مجھے ایسے لوگوں پر تعجب ہوتا ہے کہ جو لوگ اس بات کو تو سود سمجھتے ہیں کہ اگر قیمت مقرر کر دی جائے، مقرر کرنے کے بعد وہ مقررہ وقت پر قیمت ادا نہ کر سکے، اب وہ کہے کہ میں مزید آپ سے اس پر زیادہ جرمانہ جو ہے وصول کروں گا. اب اس اضافے کو تو ہر بندہ ہی سود کہے گا، اس میں اتفاق بھی ہے. اس پر مجھے تعجب ہوتا ہے کہ اس کو سود کہنے میں کوئی تردد نہیں ہے، لیکن اس کو سود کیوں نہیں کہا جاتا کہ جو مدت کے عوض ہے؟ ظاہر بات ہے اس نے جو ادھار پر بیع کی ہے تو وہ مدت کے عوض نہیں ہے، وہ بھی مدت کے عوض ہے، وہ بھی وقت کے عوض ہے. جبکہ شریعت مطہرہ میں ہمدردی کس کا نام ہے؟ ہمدردی یہی ہے کہ آپ قسطوں پر بھی جب خرید و فروخت کریں تو وہی قیمت جو ہے ادھار ہونی چاہیے، وہی قیمت آپ کی نقدی ہونی چاہیے. بھلے آپ قیمت زیادہ لگا لیں، نقد کی قیمت بھی وہی لگائیں اور ادھار کی قیمت بھی وہی لگائیں. ایک قیمت کیوں نہیں لگاتے؟ بلکہ اس معاملے میں بعض علماء نے تو یہ حدیث بھی کوٹ کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من باع بیعتین فلہ اوکسہما او الربا. جو شخص ایک معاملے میں دو جو ہے طرح کی قیمتیں لگاتا ہے یا دو طرح کی چیزیں رکھتا ہے، تو اس کو چاہیے جو کم قیمت والی چیز ہے اس کو نافذ کیا جائے اور جو زیادتی والی قیمت ہے اس کو ٹھکرا دیا جائے، چونکہ وہ سود ہے. لیکن یہاں بالکل برعکس ہے، یہاں پر بالکل برعکس ہے. حدیث مبارکہ میں ایک واقعات ہے، سیدنا عمر بن شرید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ راوی حدیث بھی ہے، یہ بیان کرتے ہیں ایک مرتبہ میں سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، اور اتنے میں ایک اور آدمی آیا جس کا نام مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے آ کر میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور ہم تینوں کھڑے ہوئے ہیں. ایک اور شخص آیا جس کا نام ابو رافع، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بھی ہے. اس نے آ کر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے کہا، اے سعد،
میرے 2 مکان ہیں آپ کے محلے میں، جی، آپ کے علاقے میں، آپ کے گاؤں میں، آپ کی بستی میں جو ہے 2 میرے مکان ہیں، آپ خرید لیں، چونکہ آپ میرے ہمسائے بھی ہیں، میرے قریبی بھی ہیں، میں چاہتا ہوں آپ خرید لیں چونکہ آپ زیادہ حقدار ہیں قرب و جوار کے اعتبار سے۔ تو سیدنا سعد کہنے لگے کہ یار میرے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں آپ کے 2 مکان خرید سکوں۔ کہنے لگے کہ آپ کو خریدنے پڑیں گے چونکہ آپ میرے ہمسائے ہیں، میرے قریبی ہیں، میں نے آپ کو دینے ہیں۔ سیدنا سعد کہتے ہیں پھر میں آپ کو 4000 درہم دوں گا، میرے پاس 4000 درہم ہے۔ سیدنا ابو رافع کہنے لگے کہ مجھے اس کی نقد جو ہے، اس کی نقد 5000 درہم ملتے ہیں، 5000 درہم میں بیچ سکتا ہوں۔ جی بالکل، جبکہ آپ قسطوں میں 4000 درہم دے رہے ہیں، لیکن میں آپ کو ہی دوں گا جی 4000 درہم میں قسطوں پر، وہ بھی کم قیمت میں، کم قیمت میں، ایک طرف نقد 5000 درہم اور ایک طرف 4000 درہم وہ بھی قسطوں میں۔ سیدنا ابو رافع کہتے ہیں میں نے آپ کو دینے ہیں۔ اگر میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ نہ سنا ہوتا، آپ نے فرمایا کہ قریبی زیادہ حق رکھتا ہے اور ہمسایہ زیادہ حق رکھتا ہے ہمسائے کے لیے، تو اگر میں نے یہ فرمان نہ سنا ہوتا میں کبھی بھی آپ کو یہ 4000 درہم میں نہ بیچتا، میں 6000 یا 5000 درہم میں بیچتا، لہذا آپ حقدار ہیں۔ تو یہاں پر تو بالکل برعکس ہیں، یہ الٹ ہے، متضاد ہے، جبکہ ہمیں ہمدردی سکھائی گئی ہے، ہمدردی اور حسن سلوک اور احسان کا حکم دیا گیا ہے۔ احسان اس بات میں ہے کہ ہم جو ہے ایک چیز کی جو نقد قیمت ہے وہی ادھار کی قیمت لگائیں، چونکہ مدت مطلب اگر احسان بھی کرنا ہے تو پھر اس طرح کیا جائے نا، اس طرح کیا جائے کہ نقد قیمت آپ ادھار میں رکھ لیں، زیادہ کر لیں کوئی بات نہیں ہے، جو نقد قیمت ہو وہی ادھار کی قیمت ہونی چاہیے۔ جبکہ بعض علماء کا اس میں نقطہ نظر یہ ہے کہ اگر ایک ہی مجلس میں اس کی قیمت پر رضامندی ہو جاتی ہے دونوں فریقین کی تو یہ جائز ہوگا، لیکن وہ بھی اس میں احوط پہلو یہی بتاتے ہیں کہ اس میں احوط پہلو یہی ہے کہ بچا جائے، جواز کی حد تک ہے، لیکن ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ اس سے بچنا زیادہ اولا ہے، بہتر ہے۔ اگر کوئی شخص کرتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ احتیاطی پہلو برتے، اگر کوئی مجبوری ہے تو پھر اس طرح کی صورتحال اختیار کی جا سکتی ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے انسان کو ایسے معاملات سے بچنے کی توفیق مانگے۔ اچھا، جو اضافی رقم لی جائے اسی کو سود کہتے ہیں؟ جی، جو مدت اور وقت کے گزرنے پر قیمت وصول کی جاتی ہے یا جرمانہ وصول کیا جاتا ہے، جو چٹی وصول کی جاتی ہے اسی کو تو سود کہتے ہیں۔ جی بالکل۔ ناظرین، ہمارے ساتھ مولانا عرفان حمید صاحب موجود تھے، اور جس حوالہ سے آج ہم نے آپ کو قسطوں پر خرید و فروخت جو ہے اس کے متعلق یہ سوال کا جواب جو ہے وہ آپ نے نوٹ فرمایا۔ مزید اس طرح کی ویڈیو کے لیے چینل سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔